واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں ہے کہ میں شام میں تھا اسلام کی قبول کرنے سے پہلے، اور ہمیں اطلاع آیا کہ ہرقل وہ جس علاقے کا حکمران تھے وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ کہتے کہ ہم اس کے دربار میں گئی، اس کے سر پہ تاج ہے اور ارد گرد اس کی امراء اور اس کی جو وزیر ہے سب بیٹھے ہیں، اور انتہائی زیب و زینت سے سب لوگ آئے ہیں کہ مہمان ہے۔ ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھ لو کہ آپ کے علاقے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے میں، آپ لوگوں میں ان سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس شخص کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے رشتہ دار میں ہوں۔ اس وقت میں ابو سفیان نے اسلام نہیں لایا ہے، تو ہرقل نے کہا کہ آپ میرے نزدیک آ جاؤ، اور پھر یہ کہا کہ ان کی جو اور ساتھی ہے ان سے کہہ دو کہ ان شخص سے میں کچھ سوال پوچھتا ہوں، اگر اس نے اس کی جواب دینے میں کچھ غلط بیانی کیا تو آپ لوگ مجھے بتائے کہ اس شخص نے غلط بیانی کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ قیصر نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے علاقے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت میں اسلام نہیں لایا، کہتے ہیں میں نے کہا ہو فینا ذو نسب، وہ ہم میں اعلیٰ اور عمدہ نسب کے حامل ہے، کوئی معمولی خاندان سے ان کے تعلق نہیں ہے۔ پھر ہرقل کہتے ہیں کہ اس شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا آپ کے علاقے میں اس سے پہلے بھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں جی، اس سے پہلے ہمارے مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے علاقے میں اس پر جھوٹ کا کوئی الزام ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں جی، اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہے، اس کے جو متبع ہے، جو ماننے والے ہیں، وہ امیر اور شریف بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ ان کے تو جتنے بھی ماننے والے ہیں سب کمزور لوگ ہیں، سب کمزور لوگ ہیں۔ اور سوال انہوں نے کہا کہ یہ بتائے کہ ان لوگوں کی تعداد جو ہے بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی تعداد تو دن بدن زیادہ ہوتا ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ پھر اور سوال اس نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد ان کی دین سے کوئی شخص جو ہے بیزار ہوا ہے، کسی شخص نے یہ دین کو دوبارہ چھوڑ دیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ دین چھوڑنے والے لوگ نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو چھوڑتے ہیں، اپنی قبیلی کو چھوڑتے ہیں، آباء اور اجداد کی دین کو چھوڑتے ہیں، لیکن دین چھوڑنے والے لوگ نہیں ہے۔ تو پھر اب ہرقل نے کہا کہ اس شخص نے کبھی بھی وعدہ خلافی کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی اس نے وعدہ خلافی نہیں کیا ہے، لیکن ابھی ہمارے اور ان کے درمیان صلح ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اتنی تقریر میں صرف یہ ایک نقطہ جو ہے داخل کیا کہ آئندہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، لیکن ابھی تک جو ہے انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کیا ہے۔ پھر ہرقل نے کہا ماذا یأمرکم، یہ آدمی آپ کو کس چیز کے حکم دیتے ہیں؟
ابو سفیان نے سیدھے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی شریک مت بناؤ۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاءَكُمْ، تمہارے آباء اور اجداد جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ، اور وہ ہم کو نماز پڑھنے اور سچ بولنے پہ امر کرتا ہے، والصدق والعفاف والصلہ، اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ میں نے آپ سے جو سوال پوچھا، پہلا سوال یہ تھا کون کا نسب کیسا ہے، اور آپ نے کہا کہ عمدہ نسب کی حامل ہے۔ وَهَكَذَا يَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ، اللہ کے نبی جو ہے وہ ہمیشہ بڑے نسب کے حامل ہوتے ہیں، بڑے نسب والے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ مکہ مکرمے میں اس سے پہلے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ میں نے اس بنیاد پہ سوچا، اس بنیاد پہ پوچھا کہ اگر اس سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہے تو شاید یہ بھی ان کی نقل کر رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ان کی آباء اور اجداد میں کوئی بادشاہ اور امیر تھا؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ میں نے اس بنیاد پہ یہ سوال کیا اگر اس کے آباء اور اجداد میں کوئی امیر تھے تو شاید یہ ان کی عمارت لانے کے لیے سرگرم ہو۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ ان کی تابعدار لوگ جو ہے کمزور ہے یا بڑے لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام پہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں سب کمزور ہوتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ کیا کسی نے دین چھوڑ دیا ہے، ان کی تعداد بڑھتی ہے؟ آپ نے کہا کہ جی، یہ نبوت کی علامت ہے۔ کسی نے دین چھوڑ دیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ آخر میں ہرقل نے ایک بات کیا، کہا کہ وہ دن قریب ہے جب اس جگہ پر جہاں پہ میں ہو وہ شخص حکمران ہو جائے۔